علیکم دوستو، انسائٹ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے اور خفیہ ایٹمی پروگرام کے مرکز ڈیمونا نیوکلیئر ریسرچ سائٹ کے ارد گرد 4.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو سطح زمین سے محض 10 کلومیٹر نیچے تھا، اور اس زلزلے کے بعد کسی طرح کے آفٹر شاکس بھی محسوس نہیں کیے گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس زلزلے سے 2 روز قبل اسرائیلی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر اسرائیلی عوام کے لیے ایک انتباہ بھی جاری کیا گیا تھا، اور اس انتباہ میں زلزلے کی ممکنہ پیش گوئی کرتے ہوئے اسرائیلی عوام کو محتاط رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی تھی۔ اور اس انتباہ میں کہا گیا تھا کہ اگر زلزلہ محسوس ہو تو ایسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظتی انتظامات کریں اور کھلی جگہوں پر منتقل ہو جائیں تاکہ کسی طرح کے نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے۔ اور اس انتباہ کے 2 روز بعد 4.1 شدت سے آنے والے زلزلے نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے، کیونکہ آج تک دنیا کے بڑے بڑے ممالک، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان بھی زلزلے کی قبل از وقت پیش گوئی کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہے ہیں۔ آج تک جتنے بھی ریسرچ پیپرز سامنے آئے ہیں اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ زلزلے قدرتی طور پر آتے ہیں، یہ غیر متوقع عمل ہے، اور اس کے حوالے سے کسی طرح کی واضح پیش گوئی نہیں کی جا سکتی محکمہ موسمیات کی طرح کہ جناب 24 گھنٹے کے بعد بادل وہاں تک آ جائیں گے اور برس جائیں گے۔ زلزلے کے حوالے سے سائنسی بنیادوں کے اوپر آج تک نہ تو کوئی پیش گوئی کی جا سکی ہے اور نہ ہی زلزلے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پیش گوئی درست ثابت ہو سکی ہے۔ لیکن اسرائیلی انتباہ اور اس انتباہ کے محض 2 دن کے بعد زلزلہ آنا، اور زلزلہ بھی ڈیمونا کی نیوکلیئر ریسرچ سائٹ کے قریب صحرا میں آنا، بہت ہی معنی خیز بھی ہے اور مشکوک بھی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس زلزلے کے آنے کے بعد مختلف اسرائیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس زلزلے پر اظہار مسرت کیا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے ڈیٹرنس اور طاقت میں اضافے پر جو ہے وہ خوشی منائی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس زلزلے سے محض 12 گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر وہ حملہ جو کہ مکمل طور پر تیار تھا، اور جو طیارے تھے وہ پرواز کرنے جا رہے تھے ایران پر حملے کے لیے، لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کرتے ہوئے ایران پر حملے کو رکوانے کی درخواست کی، اور ان کے اس فون کالز اور اس طرح کی درخواست نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا بلکہ امریکن میڈیا جس میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، CNN، دیگر تمام میڈیا آؤٹلیٹس پر اس رابطے اور اس حملے کو رکوانے کی درخواست کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان کی طرف سے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ اور اس حملے کو رکوانے کے حوالے سے درخواست کی تصدیق بھی سامنے آئی ہے۔ تو یہ سوال اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ نتن یاہو جیسا شخص جو کہ ایران کے وجود کو کسی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک ایسا شخص جو ایران پر حملے کے لیے ہر وقت نہ صرف تیار رہتا ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک لمحے میں ایران کی جو طاقت ہے اس کو تہو بالا کر دیا جائے، وہ خود فون کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، خود حملہ روکنے کی درخواست کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ زلزلے کی شدت اتنی ہی ہے جتنی کسی زیر زمین ایٹمی دھماکے کے بعد محسوس کی جاتی ہے، یعنی 4.1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زلزلہ اسرائیل میں آیا ہے، اس زلزلے کے تحت کوئی ایٹمی تجربہ تو نہیں کیا گیا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ برس جون میں
مختلف جو ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اسرائیل کے مبینہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہیں وہ لیک ہوئی تھیں۔ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے مختلف ایٹمی پروگرامز، ایٹمی مراکز اور ایٹامک ریئیکٹرز کے جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پر کام کرنے والے 189 سائنٹسٹس کی تفصیلات بھی لیک ہوئی تھیں، اور یہ جو ڈاکومنٹس لیکس ہیں اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ تمام سائنٹسٹ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام سے منسلک ہیں۔ یہ جو دستاویزات ہیں یہ انٹرنیشنل جو ایٹمی ادارہ ہے جس کو IAEA کہا جاتا ہے اس کو بھی موصول ہوئی تھی، اور اس وقت IAEA کے ڈائریکٹر نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ براہ راست اسرائیل کے ایٹمی پروگرام سے منسلک ہیں اور یہ بہت ساری چیزوں کو واضح کرتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد IAEA کی طرف سے جو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت زیادہ متجسس بھی رہتا ہے اور ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق مختلف انسٹالیشنز پر IAEA کی طرف سے کیمراز بھی نصب کیے جاتے ہیں اور وہاں کا ہر ایک سہ ماہی کے بعد وزٹ بھی کیا جاتا ہے۔ IAEA نے یہ رپورٹس کے منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ جو دستاویزات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ان دستاویزات میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ اسرائیل اپنی ایٹمی سائٹس، خاص طور پر وہ ایٹمی سائٹ جو کہ پہلے ہی مشکوک بھی ہے اور وہاں پر اس سے پہلے بھی اس طرح کے تجربات کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھیں، اور وہاں کی زمین سے جو کہ ریڈیشن کی کچھ ثبوت بھی سامنے آئے تھے اس کے جائزے کے بعد۔ یہ جو رپورٹس لیکس ہوئی تھیں اس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ اسرائیل ڈیمونا کی سائٹس پر کچھ نئی انسٹالیشنز بھی کر رہا ہے، اور اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ یہاں پر ایک نئی غار بھی کھودی جا رہی ہے، اور اس طرح کی جو کھدائی ہے وہ عمومی طور پر ایٹمی تجربے کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ یہ جو ایٹمی تجربہ ہے اس کے حوالے سے یہ جو رپورٹس ہیں یہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جون 2025 میں جو لیکس سامنے آئی تھیں اور ان لیکس میں جو نئی جو ڈگنگ ہے، کھدائی کا جو انکشاف کیے گئے تھے وہ ممکنہ طور پر اسی کارروائی سے منسلک ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امریکی اخبار جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو امریکی اخبارات ہیں واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل ان کی طرف سے یہ رپورٹس شائع ہوئی ہیں جس میں امریکی اخبار نے سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی ممکنہ تباہ کن جوابی کارروائی کے خوف سے امریکہ سے فوجی کارروائی ملتوی کرنے کی اپیل کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نیتن یاہو نے امریکن پریزیڈنٹ کو ایک ٹیلی فونک جو ہے رابطہ کیا ہے، اور اس ٹیلی فونک رابطے میں جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہیں ایران پر حملہ کرنے سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ جو استدعا ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بھی اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو ایران پر حملہ روکنے کی اسرائیلی درخواست نہ صرف سامنے آئی ہے بلکہ اس درخواست نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو روک دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو نیتن یاہو ہے یہ کسی بھی طور پر اس بات کا خواہش مند نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہو اور اسرائیل اس کو روکے۔ اسرائیل تو اس ساری کارروائی میں خوشی کا اظہار کرے گا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سارے عمل کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اس مبینہ زلزلے کے ساتھ جڑتا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا۔ مختلف ماہرین اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ جو ایٹمی تجربہ ہے یہ ایک خاص گہرائی میں کیا جائے
اور اس کو ایک حد تک کنٹرولڈ رکھا جائے تو پھر یہ جو سسمک سینٹرز دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس طرح کے ایٹمی تجربے کو ایک عام اور معمول کا زلزلہ قرار دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو رپورٹس ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس وقت جو گلوبل سسمک نیٹ ورک ہے جو کہ زلزلوں کو ریکارڈ کرتا ہے وہ تمام تر یورپی ممالک اور خاص طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ البتہ دنیا کے مختلف مراکز مختلف ممالک میں بھی قائم ہیں جہاں پر چائنیز، رشینز اور دیگر یورپین ممالک زلزلے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، لیکن بین الاقوامی مانیٹرنگ سسٹم بھی آج تک اس طرح کا کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکا جس کے ذریعے یہ بات اسٹیبلش کی جا سکے کہ زلزلے سے 2 دن قبل انتباہ جاری کیا جائے اور 2 دن کے بعد زلزلہ آ جائے۔ اس طرح کے اعلانات یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ البتہ جو زلزلہ پیما مراکز کے اندر کام کرتے ہیں یا یہ جو سطح زمین کے نیچے ہونے والی حرکیات پر نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان حرکیات کو ایٹمی تجربے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق ایٹمی ٹیسٹ کو چھپانا ممکن ہے، لیکن یہ بہت پیچیدہ، مہنگا اور محدود ییلڈ یعنی طاقت والے ٹیسٹ کے لیے ممکن ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر 2 میگا ٹن تک کا ایٹمی تجربہ کیا جائے تو اس کے ذریعے جو شاک ویوز وہ پیدا ہوتی ہیں، ان شاک ویوز کو زلزلہ پیما مراکز جو ہیں وہ زلزلے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیڈ سی کے قریب فالٹ لائن ایک موجود ہے اور عمومی طور پر اس فالٹ لائن کے اوپر بھی زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ڈیمونا کا یہ جو ایٹمی ریسرچ سینٹر ہے اسرائیل کا، یہ بھی اسی یہ جو فالٹ لائن ہے اس کے قریب موجود ہے۔ لہٰذا اس فالٹ لائن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اسرائیل کی طرف سے یہ محدود ایٹمی ییلڈ کا جو تجربہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ البتہ جو انٹرنیشنل سسمک سینٹرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے اسرائیل میں 4.1 شدت کا، یہ قدرتی تھا اور یہ جو ٹیسٹ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ محض ایک افواہ ہے، جبکہ اس حوالے سے مختلف ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ زلزلہ محض ایک زلزلہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے مختلف اکاؤنٹس جن کے اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسرائیل is now conducting nuclear test. Make no mistake, this is a message to Trump and the world. یعنی اسرائیل ایٹمی تجربہ کر رہا ہے اور امریکہ یا دنیا کے ممالک کو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط فہمی جو ہے ان کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور وہ اس ٹویٹ کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ آنے والا ہے، یعنی اس زلزلے سے آنے سے پہلے یہ جو MEL نام کا اکاؤنٹ ہے جو کہ ایک خاتون آپریٹ کرتی ہیں، انہوں نے ایٹمی تجربے کا زلزلہ آنے سے قبل اظہار کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ as I have said repeatedly there is no way forward for Israel after Gaza. What they have done there is worse than any of us can imagine. When the full scale of that catastrophe is revealed, Israel will be geopolitical prey. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ جناب اسرائیل نے جو غزہ میں کیا ہے وہ ہماری سوچ سے پرے ہے، اور اب بھی اسرائیل جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بھی ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ اسی طریقے سے ایلن مظہاری، یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے بھی انیوژول ایونٹ کے نام سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی ہے جس میں انیوژول ایونٹ ان اسرائیل جسٹ ناؤ میجر ویری شارٹ 1.5 سیکنڈ ارتھکویک ان دا
immediate vicinity of Dimona, where Israel developed a very exclusive kind of candy. A more unusual, an earthquake drill was scheduled a few days ago for the precise movement of actual earthquake. यानी इस रिपोर्ट के अंदर भी इस बात की तस्दीक की गई है कि इसराइल ने डेमोना की साइट के करीब आने वाले जल्जले से कबल जल्जले से बचाव के लिए इसराइली अवाम के साथ एक ड्रिल की थी। यानी ये जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जनाब इंतबाह जारी किया गया है, इस अकाउंट ने इसकी तस्दीक भी की है और इस बात का इजहार भी किया है कि महज 1.5 सेकंड का जल्जला आया था। इसका मतलब ये है कि अगर महदूद यील्ड का एटमी धमाका किया जाए तो महज 1.5 सेकंड के जल्जले को इंटरनेशनल सिस्मिक सेंटर्स किसी भी तौर पर एक एटमी तजुर्बे के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकते। और इस अकाउंट ने इस बात का इजहार भी किया है कि इसराइल डेमोना की साइट पर एक बहुत ही धमाका खेज कैंडी यानी बॉम्ब को डेवलप कर चुका है। और फिर ये बात कही गई है कि इसराइल इज ट्राइंग टू टेल द यूएस समथिंग दैट माई गेस हैविंग लर्न टू ट्रम्प्स लास्ट यू टर्न और ईरान, कि इसराइल की तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऐसी बात कही गई है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के ऐलान से यू टर्न ले लिया है। तो अगर हम इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करें और वो रिपोर्ट जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है जो कि जून 2025 में एन उस वक़्त जब इसराइल ने ईरान पर अटैक करने का इरादा किया था, जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी इसी बात की निशानदेही की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जल्जला महज एक जल्जला नहीं था बल्कि इसराइल की तरफ से इस बात का इजहार था कि वो एक एटमी ताकत बन चुका है और एक एटमी ताकत के साथ ईरान को किसी तरह से सींग नहीं फंसाने चाहिए, क्योंकि ये जो खबर थी वो सामने आई थी कि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का रुख इसराइल की तरफ कर लिया है। अब रोक कर डोनाल्ड ट्रंप को ऐन हमले के वक्त इस टेस्ट का इनेकाद करना इनफैक्ट ईरान को ये पैगाम देना था कि तुम्हारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जवाब में हमारी ये जो एक्सप्लोसिव कैंडी है ये जवाब देने के लिए तैयार है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है और इसराइल नॉन एनपीटी और नॉन आईएईए मेंबर की हैसियत से अब जो है वो अपना जो शनाख्त है वो शायद नहीं छुपा पाएगा और बहुत जल्द इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी सामने आ जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।